پختہ عراب کے ساتھ اردو ترجمہ۔ اندھیرے میں ڈوبا ہوا قبرستان، سناٹے میں گونجتی سرگوشیاں، اور ایک قبر جس پر زہریلے سانپ نمودار ہو رہے ہیں۔ یہ کوئی عام قبر نہیں بلکہ ایک عبرت بھری داستان ہے۔ یہ کہانی ہے جعفر کی، جو اپنی زندگی میں ایک بے رحم اور ظالم انسان تھا۔ وہ شخص جس نے لوگوں کا حق مارا، زمینوں پر قبضے کیے، اور دولت کے نشے میں مست ہو کر ظلم کی حدیں پار کر گیا۔ مگر موت نے اس کے لیے ایک ایسا انجام چنا جسے سن کر ہی انسان کا دل لرز الفاٹ ہے۔ جعفر کی موت اور اس کی قبر کا یہ منظر لوگوں کے لیے ایک خوفناک پیغام تھا۔ اس کی قبر سے نکلتے سانپ اس کی زندگی کے گناہوں کا پردہ چاک کر رہے تھے، جیسے وہ اعلان کر رہے ہوں کہ انسان کو اپنے اعمال کا انجام اسی دنیا میں دیکھنا پڑ سکتا ہے۔ کیا واقعی ایک قبر انسان کے گناہوں کی گواہ بن سکتی ہے؟ کیا ظلم اور بے رحمی کی سزا قبر میں بھی مل سکتی ہے؟ یہ داستان آپ کو ایک ایسی دنیا میں لے جائے گی جہاں زندگی کے بعد کی حقیقت اور عذاب کی حقیقت عیاں ہوگی۔ سانپوں کا پہرا دیتی یہ قبر آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گی کہ کیا آپ کے اعمال بھی آپ کو ایسے ہی انجام کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو آپ روتے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ آپ سے عرض کیا گیا، رسول اللہ، آپ جنت اور جہنم کا ذکر کرتے ہیں تو اتنا نہیں روتے جتنا قبر کے ذکر پر روتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر اس سے نجات مل گئی تو اس کے بعد کا معاملہ آسان ہے، اور اگر اس سے نجات نہ ملی تو اس کے بعد کا معاملہ اور بھی سخت ہے۔ اب آتے ہیں جعفر کی کہانی کی طرف۔ ایک گاؤں میں ایک ظالم اور بے رحم انسان رہتا تھا جس کا نام جعفر تھا۔ جعفر اپنی دولت اور طاقت کے بل پر لوگوں پر ظلم ڈھاتا تھا۔ اس کا پیشہ زمینوں کی خرید و فروخت تھا، لیکن وہ ہمیشہ دھوکہ دہی اور چالاکی سے دوسروں کی زمینوں پر قبضہ کر لیتا۔ لوگوں کا حق کھا کر، جعلی دستاویزات بنا کر اور چالاک بہانوں سے وہ لوگوں کو ان کی زمینوں سے بے دخل کر دیتا۔ اس کی دولت بڑھتی گئی مگر اس کی ظالمانہ فطرت میں کمی نہ آئی۔ گاؤں کے غریب لوگ اس کے سامنے بے بس تھے۔ کسی کی زمین پر قبضہ کر لیتا، کسی کی محنت کی کمائی ہڑپ کر لیتا، اور اگر کوئی احتجاج کرتا تو اپنے کارندے بھیج کر اسے ڈرا دھمکا دیتا۔ جعفر کے ظلم کی داستانیں دور دور تک مشہور تھیں، مگر کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہ سکتا تھا۔ نہ اسے اللہ کا خوف تھا نہ لوگوں کا۔ وہ اپنی طاقت کے نشے میں مست رہتا اور اپنے کیے پر فخر کرتا۔ اس کے دل میں رحم کی کوئی جگہ نہ تھی، اور لوگ اپنے بچوں کو ڈرا کر کہتے، اگر تم نے کوئی برائی کی تو جعفر تمہیں پکڑ لے گا۔ یہی وہ ظالم انسان تھا جس کے ظلم کا بوجھ زمین بھی برداشت نہ کر سکی۔ پھر وہ دن آیا جب اس کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ ابتدا میں اس نے اس بیماری کو نظر انداز کیا، مگر چند دنوں بعد اس کے جسم میں شدید درد شروع ہو گیا اور اس کا رنگ سیاہی مائل ہونے لگا۔ گاؤں کے لوگ سرگوشی میں کہنے لگے، یہ ظلم کی سزا کا آغاز ہے۔ جعفر کو ایک عجیب و غریب بیماری لاحق ہو چکی تھی۔ اس کا جسم جگہ جگہ سے سڑنے لگا تھا، جیسے اندر ہی اندر کوئی چیز اسے کھا رہی ہو۔ ڈاکٹروں نے اس کا معائنہ کیا مگر بیماری کی نوعیت ان کی سمجھ میں نہ آئی۔ اس کے جسم پر پھوڑے اور زخم نمودار ہونے لگے جن سے ناقابل برداشت بدبو آتی تھی۔ یہ زخم کسی عام بیماری کے نہ تھے، بلکہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کسی عذاب میں مبتلا ہو چکا ہو۔ دن بدن اس کی حالت بگڑتی گئی۔ جعفر جو کل تک خود کو ناقابل شکست سمجھتا تھا، اب درد سے کرا رہا تھا اور چیخ چیخ کر رحم کی بھیک مانگ رہا تھا۔ اس کا جسم اندر سے گلنے سڑنے لگا، کھانے پینے کی بھی طاقت ختم ہو گئی، اور اس کا چہرہ اتنا بگڑ چکا تھا کہ اسے دیکھ کر لوگ خوفزدہ ہو جاتے تھے۔ آخرکار ایک رات ایسی آئی جب جعفر تڑپتے تڑپتے اپنی آخری سانس لے رہا تھا۔ وہی انسان جو لوگوں کا حق مار کر دولت کے انبار لگا رہا تھا، اپنی جان کی بازی ہار گیا۔ اس کی موت کا منظر اتنا خوفناک تھا کہ لوگ اس کے گھر کے قریب جانے سے کترانے لگے۔ مگر جعفر کے ظلم کا سلسلہ یہی ختم نہ ہوا۔ اس کے مرنے کے بعد بھی لوگوں کو اس کی قبر سے ایسی آوازیں سنائی دیتی تھیں جیسے کوئی چیز اندر بے چینی سے حرکت کر رہی ہو۔ جعفر کی موت کے بعد گاؤں والوں نے اس کی تدفین تو کر دی، مگر خوف اور بے چینی کا سایہ اس کی قبر پر چھایا رہا۔ جب اسے قبر میں دفن کیا گیا تو کچھ لوگوں نے محسوس کیا کہ
اس کا چہرہ پراسرار طور پر بدلا ہوا تھا، جیسے اس کے چہرے پر ایک خوفناک سی مسکراہٹ ہو۔ دفن کرتے وقت لوگوں کے دلوں میں عجیب سا خوف تھا، مگر پھر بھی انہوں نے اسے دفن کر کے واپس لوٹنے میں ہی عافیت جانی۔ پہلی رات قبرستان میں عجب سا سناٹا اور خوف طاری تھا۔ کچھ جوان جو رات کو قبرستان کے قریب سے گزر رہے تھے، انہوں نے جعفر کی قبر سے سرسراہٹ اور خوفناک سرگوشیاں سنیں، جیسے کوئی چیز اندر موجود ہو اور بے چینی سے حرکت کر رہی ہو۔ دوسری رات قبر سے سانپوں کے نکلنے کا منظر شروع ہوا۔ لوگوں نے دیکھا کہ جعفر کی قبر کے گرد بڑی تعداد میں کالے سانپ رینگ رہے ہیں۔ سانپوں کی آنکھیں جلتی ہوئی سرخ تھیں اور ان کے منہ سے زہر ٹپک رہا تھا۔ جو بھی قبر کے قریب جاتا وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ جاتا، یوں لگتا جیسے ان سانپوں نے جعفر کی قبر کو اپنے قبضے میں لے لیا ہو اور کسی کو بھی اس کے قریب نہیں جانے دے رہے۔ یہ منظر اتنا ہولناک تھا کہ پورے گاؤں میں بات پھیل گئی کہ جعفر کی قبر پر سانپوں کا پہرا ہے اور یہ اللہ کا عذاب ہے جو اس کے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اس واقعے نے لوگوں کے دلوں کو بدل کر رکھ دیا۔ بزرگوں نے عبرت حاصل کی اور دوسروں کو نصیحت کرنے لگے کہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی اور ظلم و ستم کا انجام ہمیشہ خوفناک ہوتا ہے۔ جعفر کی قبر ایک عبرت کی مثال بن گئی اور اس واقعے نے لوگوں کو نیکی کی طرف مائل کر دیا۔ اس کی قبر پر سانپوں کا پہرا اس کی برائیوں کی داستان کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر گیا۔ یہ یاد دلاتی ہے کہ قبر میں بھی ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اگر ہم نے نیک اعمال کیے ہوں گے تو قبر سکون اور روشنی کا مقام ہوگی، اور اگر برے اعمال ساتھ لے کر گئے تو قبر کی تاریکی اور عذاب ہمارا مقدر بنے گا۔ حدیث میں آتا ہے، قبر تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔